اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر 1، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضاعی، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن، وربائکم اللاتی فی حجورکم اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ربیبہ یا ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی، آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے، اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں، ربیب کہلاتے، ربیب اور ربیبہ، تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو، اگر اس کے ساتھ تعلق زن و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی، لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ جن سے تم نے صحبت کی ہو، ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بیٹوں کی بیویاں، بہو جن کو ہم کہتے ہیں، تمہاری بہو ہیں، الذین من اصلابکم لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے صلب سے ہوں، اپنے صلبی بیٹے، منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، الا ما قد سلف سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم یقیناً اللہ غفور الرحیم، جو ہو گیا پہلے کا، اس کو تو گڑھے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے، لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پھپھی بھتیجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی۔ اب ہے وہ محرمات جو عارضی ہیں، والمحصنات من النساء وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں ہیں آپ پر حرام ہے۔ ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے اس سے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت ابدی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی، بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی۔ محصنات حصن کہتے ہیں قلعے کو، جو قلعے میں ہیں، پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہیں وہ اور شوہر والیاں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے۔ اب ظاہر بات ہے جنگ ہوئی ہے، وہ عورتیں جو ہے مشرک مردوں کی بیویاں ہیں، وہ لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں، تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرکوں کی، محصنات ہیں اس معنی میں، لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی۔ کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے، فرض ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ جن سے نکاح حرام ہوا، باقی کثیر تعداد، یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے۔ ان تبتغوا باموالکم لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر، اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو، محسنین نیت ہو گھر میں بسانے کی، قلعے میں لانے کی، غیر مسافرین صرف مستی نکالنے کی نہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو، گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو، اس سے شادی کی جائے۔ مَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں، فریضۃً وہ دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔